إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا كم أهلكنا من القرون وأنهم لا يرجعون ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ کروڑوں درود و سلام، بے شمار درود و سلام نبی آخر الزماں ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام متبعین، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے اس زمین میں بسایا ہے، امتحان کے لیے زندگی اور موت ان کے بیچ رکھی ہے۔ اس بات کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے قرآن مقدس کے ذریعے سے سمجھا دیا تمام جنات و تمام انسانوں کو، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے مخلوق میں سے کچھ ایسے بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے جن اور انس ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، پھر وہ ان کے پاس پلٹ کے بھی نہیں آ رہے، ان کے اپنے جو چلے گئے ہیں۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے جو میتوں کو کندھے دیے ہوں گے، میتوں کے ساتھ جنازوں کے ساتھ قبرستانوں تک گئے ہوں گے؟ کیا ہم لوگ نہیں گئے جو یہاں بیٹھے ہم لوگ؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبروں میں نہیں اتارے ہوں گے؟ تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اپنے رخصت ہو گئے ہیں وہ پلٹ کے ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں؟ یا کبھی زمانے میں ایسا ہوا ہزاروں برس کی اس دنیا میں کہ کسی کا کوئی قبر سے واپس لوٹ کر کے آ گیا ہو؟ کبھی آئی ہے میت کوئی لوٹ کر کے؟ تو اللہ نے وہی سوال پوچھا ہے سورہ یاسین میں، اولم یروا کم اہلکنا من القرون انہم لا یرجعون۔ ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی بستی، کتنے ہی قریوں کو ہلاک کر دیا، تو کیا کوئی ان میں سے واپس آتا ہوا ان کو نظر آتا ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو موت دینے والے ہیں، اور موت کے بعد کوئی دنیا میں پھر پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا، یہی حقیقت ہے۔ اور وہ مر کر کے کہاں جائیں گے؟ وہ مرنے کے بعد عالم برزخ منتقل ہوں گے، اور عالم برزخ سے اٹھیں گے تو حشر میں منتقل ہوں گے، اور حشر سے اٹھیں گے تو یوم حساب کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس دن ان کو حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا جو زندگی میں جو کچھ انہوں نے گل کھلائے ہیں اس کا،
جو اچھے عمل کیے ہیں اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ وہ دن آنا ہے، میزان لگنا ہے، اعمال تولے جانے ہیں اور حساب بہرحال لیا جانے والا ہے کسی قیمت پر۔ یہ حقائق ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد عالم حشر میں جب حساب ہوگا تو ابدی ٹھکانے کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ سزا کے بعد وہ اس کی مہربانیوں کی وجہ سے چھوڑے جائیں گے، جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، لیکن بہت بڑی سزا کو بھگتنے کے بعد چھوٹنا بھی کوئی چھوٹنا ہے۔ سزا بھگتنا ہی کیوں چاہتا انسان اور جن؟ جہنم میں جانے کی کوشش ہی کیوں کرتا ہے؟ تو جنات اور انسان کو چاہیے کہ وہ دن یاد رکھے اور جہنم جیسے بھیانک مقام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور اس سے بچنے کی جدوجہد کرے۔ تو اس کے لیے ایک بصیرت اللہ نے جو انسان کو اور جناتوں کو عطا کی ہے، اچھے اور برے کی تمیز عطا کی ہے، صحیح سمجھ اللہ نے عطا کی ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ انسان اس صحیح سمجھ کو استعمال کرے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی جنات اور انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک سوالیہ انداز میں ان کی عقل کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ان کو ہدایت کا سامان بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں ان کو سیدھی راہ، اور بتا رہے ہیں کہ کیا وہ بہتر ہے جو سر جھکائے ہوئے زمین کی طرف سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا ہے جانوروں کی مانند۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ ہدایت پر ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا راستے پر اپنا سیدھا دیکھتا ہوا بصیرت کے ساتھ پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ بہتر ہے؟ جو صراط مستقیم پر ایک سیدھے راہ پر لگ کر کے سوجھ بوجھ کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ ہدایت یافتہ ہے جو سر جھکائے ہوئے جانور کی مانند چلا جا رہا ہے؟ انسان کے سر کو اللہ نے اوپر رکھا ہے بھائی، جانوروں کے سروں کو زمین کی طرف جھکا کے رکھ دیا ہے۔ وہ منڈی ہلاتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے انسانوں کے ہدایت کے اوپر کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان جس طرف ہانکتا ہے اس طرف جاتے ہیں، وہ جانور ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں بنایا، جھکی ہوئی قوم نہیں بنایا زمین کی طرف کہ وہ بھی سر ہلاتے ہوئے دم ہلاتے ہوئے نکل جائیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، سیدھا اس کا قد جو ہے سیدھا قامت کے ساتھ سیدھا کھڑا کر کے دیا اللہ نے، تنا ہوا جسم عطا کیا، سر پر آنکھیں لگائی، بہت دور تک بصیرت کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، سوجھ بوجھ عطا کی ہے، اچھا فیصلے لینے کی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فیصلے لینے کی صلاحیت اس کو عطا کی ہے۔ جانور نہیں بنایا، مگر یہ انسان ہے کہ جانور بن کر کے چلنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے بہت دور تک، ہمیں اس دنیا تک نہیں، اس دنیا کے بعد تک بھی دیکھنا ہے۔ اس زندگی کے حدود میں ہی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہم کو وہاں بھی دیکھنا ہے۔ ہماری نگاہیں عالم برزخ اور اس کے بعد بھی ہو، مگر ایسا ہوا بہت کم، ایسا ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وہاں تک دیکھتے ہیں، ورنہ اکثریت تو جانوروں کی مانند زندگی گزارتی ہے۔ اولئک کالانعام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی ابتر ہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر لوگ ہیں یہ۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی نگاہیں صرف دنیا کی زندگی اور اپنے پیٹ، اپنے بال بچے اور اپنے بیوی بچے، اپنا گھر دار، اپنا دکانداری، اپنی تجارتیں، اپنی خوشحالیاں، بس جن کی نگاہیں یہی زندگی کے ساتھ وابستہ اور وہیں تک جاتی ہیں، تو جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے ان میں اور جانوروں میں۔ ان کی نگاہیں تو بہت دور تک ہونی چاہیے۔ اگر ایمان والے ہیں اور انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں،
تو ان کی نگاہیں بہت دور ہونی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ فرشتے جب آئیں گے اور روح قبض کریں گے تو مجھے کہاں لے جائیں گے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کیا ہوگا، وہاں کی تیاری کیا ہے میری. میرا سفر تو یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے نا، میرا سفر تو بہت لمبا ہے، بہت دور تک ہے. تو میں تو اس دنیا کا مسافر نہیں ہوں، بلکہ دنیا کے بعد برزخ کا بھی مسافر ہوں، حشر کا بھی مسافر ہوں. تو میرا سفر تو بہت طویل ہے اور بہت لمبا ہے، تو مجھے تو بہت سارا توشہ اکٹھا کرنا ہے. تو نگاہ وہاں ہو تب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کچھ دانش مند، عقل مند ہے، کچھ انسانی بصیرت ہے اس کے پاس، کچھ صلاحیت اور سوجھ بوجھ ہے اس کے پاس. ورنہ جو صرف دنیا ہی دیکھ رہا ہو، اس کو یہیں کی مرسڈیز نظر آ رہی ہو، یہیں کے فارم ہاؤس نظر آ رہے ہو، یہیں کے بنگلے دکھ رہے ہو، یہیں کی کھیتیاں باغیچے دکھ رہے ہو، جی یہیں کی اسمبلی دکھ رہی ہے، یہیں کی پارلیمنٹ دکھ رہی ہے، یہیں کی گدیاں دکھ رہی ہیں، یہیں کا آرام دکھ رہا ہے، یہیں کی عیش و عشرت دکھ رہی ہے، یہیں کی چودراہٹ دکھ رہی ہے. تو اس کی نگاہیں اگر یہیں رک جاتی ہے تو پھر یہ جانوروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک سانڈ جو بڑا طاقت والا ہے اور بڑے سنگ والا ہے تو وہ بغیر سنگ والے کو بڑے آسانی سے مارتا ہے اور تن کے چلتا ہے. وہ سانڈ بھی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے مقابلے میں میرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں اب ان جانوروں میں. جس طرح وہ سانڈ کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہو گیا ہے، ان کو اپنی ویلتھ پر، اپنی ہیلتھ پر گھمنڈ ہو گیا ہے. یہ دنیاوی جو سانڈ ہے ان کو بھی اپنی ویلتھ اور اپنی ہیلتھ اور اپنے پوزیشن پر بڑا گھمنڈ ہے. تو یہ ان میں اور سانڈ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ جانور ہی تو ہے ایک قسم کے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو اللہ رب العالمین کی وہ باتیں یاد رکھیے. اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایک چیز. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ قیامہ ویسے ہی بہت عظیم صورت ہے، پوری صورت ہی بہت عظیم ہے. شروعات سے ہی اللہ نے بہت عظیم باتیں آپ کو بیان کرنی شروع کر دی ہے. قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ سے ہی شروع کر دی ہے. قسم ہے اس دن کی جس دن میں کھڑا کروں گا. اللہ نے وہیں سے اپنا جلال بھی شروع کر دیا. بڑے غصے اور جلالی انداز میں اللہ کا بیان شروع ہوتا ہے. قسم کھاتا ہوں میں اس دن کے جس دن حساب کے لیے میں کھڑا کروں گا، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے. کون سا نفس؟ کس نفس کی اللہ بات کر رہے ہیں؟ وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا نفس ہے. اللہ نے ہر انسان میں 3 قسم کے نفس لگائے. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے. یہ 3 قسم کے نفس انسانوں میں اللہ نے لگائے. نفس امارہ، ان النفس الامارہ، کیا ہے وہ؟ امارۃ بالسوء، یقیناً یہ نفس حکم دیتا ہے برائیوں کا. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان ارشاد فرمایا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. وما ابری نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا کہ میرا نفس بری ہے، بہت پاکیزہ ہے. میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس، اللہ نے ذکر کیا کہ یوسف نے اس وقت جو بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات، بے شک یہ نفس تو لأمارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم لگاتا ہی ہے. مگر اس سے بچتا کون ہے؟ اس برائی سے جو نفس کے چکر میں نہیں آئے اور بچ جائے. الا من رحم ربی، جس پر میرے رب کا رحم ہو جاتا ہے، وہ نفس کی چال بازیوں سے اور مکاریوں سے بچ جاتا ہے. یہ ایک نبی اللہ نے یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. نفس امارہ کا کام ہے
برائی کا حکم دینا، انسانوں کو برائی پر ابھارنا، وہ ابھارتا ہے، وہ کھینچتا ہے، وہ شہوانی جذبات اندر سے ابھارتا ہے اور شہوت کی طرف نفس کو دعوت دیتا ہے، دنیاوی لطف کی طرف بلاتا ہے، دنیاوی مزے بتاتا ہے، عیش و عشرت کی طرف لے جاتا ہے کھینچ کر کے نفس، اور یہ انسان اپنے نفس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے جانور کی مانند۔ لیکن اس سے وہی بچتا ہے جس میں اللہ کی خشیت اور رب کا خوف پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے لمن خاف مقام ربہ جنتان، پھر جو ڈر جاتا ہے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے حساب دینے سے، تو اس کے لیے 2 جنتوں کے بغیچے اللہ عطا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، 2 جنتیں عطا کی جائے گی، دوہری جنتیں اس کو دی جائے گی، جو نفس پر کنٹرول رکھ کے اپنے رب کے لیے ڈر کے اللہ کے لیے جیتا ہے۔ تو ایک نفس ہے جو برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ بلا رہا ہے آپ کو، اب آپ کا کام ہے آپ اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ جو اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو۔ ہم مواحدین کیا سمجھ کے بیٹھ گئے معلوم ہے؟ ہمارے پاس بہت بڑی ایک جماعت، ہماری جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مواحدین ہیں، ہمارے مقابلے کے مواحد زمین پر کوئی نہیں ہے، ہمارا یہ خیال ہے۔ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسے مواحد بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے مواحدین اس زمین پر کوئی نہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے لیے سب جائز ہے توحید کی وجہ سے، ہم توحید پر ہیں تو ہمارے لیے سب جائز ہے، ہمارے خلاف نہیں بولنا، کیونکہ ہم مواحدین ہیں، ہمارے خلاف کیسا بولو گے بھائی؟ ساری دنیا مشرک ہے، بدعتی ہے، سارے دنیا کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، شرک کرنے والے، خبر پرستی کرنے والے سب مشرکین ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تھوڑے ہی جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہم تو مواحدین ہیں۔ تو ہم اگر فلم فیسٹیول منا کے ناچے تو ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھانا، آپ مواحدین کے خلاف بھی بولیں گے کیا؟ ہم مواحدین ہیں، ہمارے سب گناہ نہ اللہ معاف کرنے کا ہمارے سے وعدہ کرے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہمارے کو دنیا میں اللہ میاں، ہمارے کو آسمان سے فرشتے لا کے سرٹیفکیٹ دے کے گئے ہاتھ میں ہمارے، تم مواحدین ہیں، تم بخشے بخشا ہے، جنت میں پلاٹنگ الاٹ ہو گئی تمہارے واسطے، نمبر بھی آگے، تمہارے پٹے بھی دے تمہارے کو، لے لو جنت کے۔ تو ہمارے پاس پٹے وٹے بھی جنت کے ہیں، تو ہم اتنے بڑے مواحدین ہیں، ہمارے خلاف کیسا بولیں گے آپ؟ یہ ہمارا حال ہے، ہم مواحدین ہیں، ہم سب بدعتی مشرکہ ہیں اور ہم مواحدین ہیں، تو ہمارے خلاف بولنے کا جواز نہیں ہے، ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمارے خلاف نہیں بولنا، ہم ایک ہی تو بچے ہوئے دنیا میں، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اطاعت کے مقابلے میں اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو تو تم کیا کرتے ہو جانتے ہو؟ افرائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، اپنے نبی سے اللہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب ذرا سوچو آپ کتنے بڑے مواحد بچ گئے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد اپنا جائزہ لو، اور جو کالر اونچی کر رہے تھے کہ ہم بڑے مواحدین ہیں، اب قرآن کے اس مقام کو سامنے رکھ کے ذرا سوچو تم کتنے مواحد بچ گئے ہو اس کے بعد۔ اے نبی آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ خواہشوں کا پرستار ہے۔ ایک خبر کی پوجا کرنے والا تو خبر کو پوج رہا ہے، ایک مورتی کو پوجنے والا تو مورتی کو پوج رہا ہے، مگر تو خود کی اپنی نفس کو پوج رہا ہے، تو اپنی ہی خواہشوں کو، اپنے ہی نفس کو پوجا کر رہا ہے اس کی، ہے؟ تجھے ناچنے والیوں کے ساتھ ناچنا ہے، گانے والوں کے ساتھ گانا ہے، تجھے عیاشی کرنی ہے، اور تم مواحد بھی ہے۔ تو ایک نفس امارہ آپ کو دعوت دیتا ہے ہر برائی کی طرف، آپ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اگر نفس کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔
اللہ کے ماں سوا آپ نے جس کی خوشی چاہی آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنایا. یہ اصول ہے. یہ اصول میں نہیں محمد رسول اللہ بیان فرمائے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ یہ اصول کو محمد رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں. آپ نے جس کی خوشی چاہی اللہ کے سوا آپ نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. کیسے؟ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، من صلی لیرائی فقد اشرک، من صام لیرائی فقد اشرک، من صدق لیرائی فقد اشرک. کیا مطلب ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ والا کوئی عالم دین مفتی آ کر کے آپ کے بازو بڑھ گئے، کوئی شیخ آ کے آپ کے بازو بڑھ گئے، آپ کی نگاہ شیخ پر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کو سیدھی کر لی اپنی اور ذرا اچھی سنوار لیے. شیخ بیٹھے اس لیے، شیخ بیٹھے اس لیے اپنی نماز کو ذرا سنوار کے پڑھے. آپ کی نگاہ میں شیخ پڑھ گئے تو آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ شیخ بڑے بزرگ جاننے والے بیٹھ گئے ہیں، ذرا نماز کو سدھار کے پڑھتا ہوں. آپ نے اس شیخ کو اللہ کا شریک بنایا. آپ نے اس عالم کو، اس مفتی کو آپ نے اللہ کا شریک بنایا ہے. آپ نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن اس کا خیال دل میں آیا، اس کو دکھانے کے لیے نماز کو صحیح کر لیا، آپ نے اس کو شریک بنا دیا. من صلی لیرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھانے کے لیے پڑھی کسی کو، اس نے شرک کیا، کیونکہ اس کی خوشنودی اس کو مطلوب ہو گئی اللہ کے مقابلے میں، اس کو اس نے شریک کر دیا. ہر ایک عمل کا نام لے لے کے رسول اللہ نے بیان کیا یہ اصول کو. جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. شرک کیا، شرک کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے ماں سوا جس کو خوش کرنا تو چاہا، تو نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا. یہ ہے اصول جو محمد رسول اللہ نے دیا. آپ نفس امارہ کو، خود کی خواہشوں کو ترجیح دیے تو آپ نے اپنے نفس کو شریک بنایا. ایک نفس ہے ملامت کرتا ہے، آپ کی عیاشیوں پر، آپ کے گناہوں پر، آپ کی اللہ کی نافرمانیوں پر اندر سے ایک طاقت ہے جو آپ کو جھنجھوڑتی ہے، جو آپ کو ملامت کرتی ہے، جو آپ کو ٹیز کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر. اردو میں اس کو کہتے ہیں ضمیر. ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے انسان کو کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہی ہے نفس لوامہ. اللہ نے اسی کو کہا نفس لوامہ، اس کی قسم کھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نفس لوامہ ہے جو آپ کو ہمیشہ جھنجھوڑ کے ڈراتا ہے، آپ کو غیرت دلاتا ہے، حمیت دلاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نادم کرواتا ہے آپ کو کہ آپ نادم ہو جاؤ، رو اللہ کے حضور میں، گڑگڑاؤ اور معافی مانگو اس سے. وہ نفس لوامہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ روئیں، گڑگڑائیں، استغفار کریں. مگر انسان اپنے ہی ضمیر کو کچل دیتا ہے، اپنے ہی ضمیر کو دبا دیتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے، اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے. پھر وہ سب سے بڑا بے غیرت اور بے حیا اور نافرمان بن جاتا ہے، سرکش شیطان بن جاتا ہے. اور جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور جو اپنے ضمیر کی آواز سن لیتے ہیں، اس کے جھنجھوڑے جانے کے بعد نادم ہوتے ہیں، ضمیر کی آواز کو لبیک کہہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور زندگی بھر اپنے رب کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں، اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، تو ان کو ایک نفس دستیاب ہوتا ہے جو زندگی بھر توبہ استغفار میں گزارتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں،
سجدوں میں ہچکیوں پہ آ کر کے روتے ہیں جیسے کہ ہانڈی پک رہی ہے چولہے پر، آنسو چشمے کی طرح آنسو ٹھہر جا رہے ہیں، رات رات بھر رو کے گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک نفس دستیاب ہوتا ہے زندگی کے ایک مرحلے پر جا کر کے، اس نفس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ جب یہ نفس کسی کو مل جائے مطمئنہ، تو اس کی خوش فہمی، اس کے لیے صرف خوش فہمی نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے، اس کے لیے خوش نصیبی ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور جب اس کے لیے فرشتے، موت کے فرشتے آتے ہیں تو یہ بولتے ہوئے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے وہ مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف سفر کر کے چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی تھا، تو اپنے رب سے راضی تھا تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، خوش ہے تجھ سے، اور تجھ سے ملنے کی اللہ تعالی ہم سے کہتا، حکم دیتا ہے کہ میری اس مطمئن نفس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ آ کر کے خوشخبری سناتے ہیں کہ تیرا رب ملنا چاہتا ہے، تیرے رب کی طرف تو چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ اس سے کہتا ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مطمئن نفس کے لیے یہ بشارتیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 نفس ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کی قسم کھانے کے بعد، قسم ہے یوم القیامہ کی، جس دن کھڑا کیا جائے گا اس دن کی قسم ہے، اور اس نفس کی قسم ہے جو نفس ملامت کر کے جھنجھوڑتا ہے، قسم کھائی۔ اس کے بعد ہم جیسے ناپکاروں کو جھنجھوڑا اللہ نے اور کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیاں جمع نہیں کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ہم ضرور اس کی ہڈیاں جمع کریں گے، بلکہ ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کی ایک ایک پور کو تک، ایک ایک جوائنٹ کو تک صحیح سالم کھڑا کرنے والے ہیں، ہم قادر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا، زندگی میں کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کے پیر کٹ گئے تھے، کسی کی انگلیاں کٹ گئی تھی، کسی کا جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا تھا، زمین میں گر گیا، کہیں مل گیا مٹی میں، وہ بہت دن تک زندہ رہا، اپنے ہاتھ کے کٹنے کے بعد، پیر کے کٹنے کے بعد، انگلیاں کٹنے کے بعد، انگوٹھے کٹنے کے بعد بہت دن زندہ رہا، اس کو خود نہیں معلوم اس کے جسم کا حصہ کہاں چلا گیا، کہاں ملیا میٹ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے بلا قادرین علی نسوی بنانا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی جڑائیں گے تیرے ساتھ، ٹوٹی ہوئی انگلی بھی جوڑنے پر ہم قادر ہیں تیرے ساتھ، تجھے پورا کھڑے کریں گے، پورا وہ کہیں پڑا ہوگا زمین میں لیکن ہم لائیں گے تیرے جسم کے ساتھ، جوڑ دیں گے اس کو تیرے جسم سے، اور تجھے پورا کھڑے کرنے پر ہم قادر مطلق ہیں، کھڑے کریں گے، صاف کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھنے لگ گیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، حساب نہیں لیں گے اس سے؟ یہ بھول گیا نطفہ تھا حقیر پانی کا، ہم لتھڑا بنائے، پھر اس کو مرد اور عورت بنا کر کے ہم کھڑا کیے، تو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں رہے کہ مرنے کے بعد زندہ کریں گے؟ ہم زندہ کریں گے، حساب کریں گے، یہ بات یقینی ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے کہ ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو رہے ہو، مرے جا رہے ہو اسی کے اوپر۔ بالآخرۃ خیر وابقا، خیر وابقا، کس کو کہا؟ آخرت، جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، آخرت ہے،
وہی اس زندگی کے مقابلے میں بہت بہتر اور ہمیشہ ابقا کہا اس کو، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، اس کو تو فنا ہے، اس زندگی کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، موت کا مزہ اس کو چکھنا ہی ہے. اگر وہ چاہے بھی مجھے نہیں مرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی چاہت پوری نہیں ہوگی. موت بہرحال آئے گی، کسی قیمت پہ آئے گی. تم لوہے کے قلعوں میں جا کر کے بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی. موت چھوڑنے والی نہیں ہے آپ کو. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، نبی کہہ دو کہ وہ ملک الموت جو تمہارے موت کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے، اسی کام پر اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ تم کو ضرور فوت کر کے رہے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، کیونکہ اس کا کام ہم نے لگایا ہے روح قبض کرنا. وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا ہے. کہہ دو کہ وہ ملک الموت تم کو ضرور فوت کرے گا، تم پر ہم نے اس کو مسلط کیا، مقرر کیا اس کو اس کام کے لیے. وہ کام اپنا کر کے رہے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. انبیاء کو نہیں چھوڑا اس نے تو تمہاری اور میری کیا اوقات ہے. انبیاء تو انبیاء، اس نے انبیاء کے سردار، مخلوق کے سردار محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا. بعدب آ کر کے سلام عرض کرتے ہوئے ساتھ لے کے گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے خود اپنے حیات طیبہ میں فرما دیا تھا کہ موت خود اللہ نے زبان رسالت سے کہلوایا، اے نبی یہ دنیا جہاں والوں سے آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دو ان لوگوں سے موت مجھے بھی آئے گی اور تم بھی مرنے والے ہو. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے. نبی ان سب سے کہہ دو جہاں والوں سے، میں مروں گا، مجھے بھی موت آئے گی، اور تم لوگ بھی مرو گے، تم کو بھی موت آئے گی. اللہ نے کہا نبی کو، انک میتون وانہم میتون، سورہ زمر میں، اے نبی انک میتون، اے نبی یقیناً تم بھی موت کا مزہ چکو گے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سب جتنے ہیں یہ سب بھی مرنے ہی والے ہیں، کوئی نہیں بچے گا، سب کو موت کا مزہ چکنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے کہا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی ہے کائنات میں، جو بھی ہے، کلو من علیہا فان، ان سب کے اوپر فنا ہے، ان سب کے اوپر فنا کی تلوار لٹک رہی ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. کون بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اکیلا تیرا رب ذو الجلال ہی باقی رہنے والا ہے محمد، باقی سب ختم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ہے حقیقت، کوئی نہیں بچے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کلیئر کٹ آپ کو انفارمیشنز دیتا ہے. یہ زیادتی کی چاہت نے
حل من مزید، اور ہے تو دو، میرا پیٹ بھر ہی نہیں رہا. یہ پاپی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے نا. اس کو بھرے گی تو صرف خبر کی 9 من مٹی ہی بھر دے گی بس. جب تک تو یہ ایسے ہی مارتے رہے گا لپ 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 لپ. لاؤ حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ. کاؤنسلر بن گیا تو ایم ایل اے بننا ہے، ایم ایل اے بن گیا تو ایم پی بننا ہے، ایم پی بن گیا تو منسٹر بننا ہے، منسٹر بن گیا تو سی ایم بننا ہے، سی ایم بن گیا تو پی ایم بننا ہے. ایک ملک آ گیا تو دوسرا ملک قبضہ کرنا ہے، دوسرا ملک آ گیا تو پورے جہاں پہ حکومت کرنا ہے. یہ ہے انسان، اس کی ہوس کی آگ کبھی نہیں بوجھتی. اس ریالٹی کو سمجھ گیا تھا ایک ایسے ہی فکر رکھنے والا، ایسی خواہش رکھنے والا فرد گزرا ہے زمین پر، جس کی خواہش یہ جو میں سنا رہا ہوں یہی تھی جو انسان کی خواہش ہے. کاؤنسلر کو ایم ایل اے بننا ہے، ایم ایل اے کو ایم پی بننا ہے، ایم پی کو منسٹر بننا ہے، اس کو سی ایم بننا ہے، اس کو پی ایم بننا ہے، اس کو ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے. یہ خواہش انسانی خواہش ہے نا. تو ایک سکندر اعظم کے نام سے تاریخ میں معروف اور مشہور آدمی ہے، سنے ہوں گے آپ لوگ بھی. تاریخ میں پورے دنیا میں جھنڈے گاڑ رہا ہے اپنے فتوحات کے. گاڑا، مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو وصیت کیا. ریالٹی سمجھ میں آ گئی اس کے کہ یہ پاپی پیڑ بھرتا نہیں ہے، مٹی خبر کی اس کو بھرتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو وصیت کرا کہ جب میرا جنازہ لے جا رہے ہوں گے تم لوگ تو میرے جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھول کے کھلے میرے ہاتھ رکھ دینا. لوگ حیرت سے پوچھے یہ کیسی وصیت ہے؟ جنازے کے باہر 2 ہاتھ آپ کے کھلے رکھنے کی وجہ؟ تب کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ان ہاتھوں سے سکندر نے سارے جہاں کے اندر جھنڈے گاڑ دیے، لیکن اب دنیا سے رخصت ہوا تو دونوں ہاتھ خالی لے کے جا رہا ہے. ایک کنکر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں دنیا کا. وہ اپنے آپ کو عبرت کا سامان بنا کے پیش کر دیا وصیت کے ذریعے سے کہ سکندر بھی ایک عبرت کا سامان بن جائے لوگوں کے سامنے. جی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کوئی لے کے نہیں جاتا اس دنیا سے، یہ بات سب جانتے ہیں، سب ہی جانتے ہیں اس بات کو. لیکن حل من مزید تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، اسی کثرت کی چاہت نے تم کو منہمک رکھا، غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں ٹھس گئے. ارتھی پہ سوار ہو کے، 4 کندھوں پر سوار ہو کے اگنی کے حوالے کر دیے گئے یا خاک کے حوالے کر دیے گئے. جی تمہارے منہ پر مٹھیوں بھر بھر کے لوگوں نے خاک ڈال دی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ کے ٹھس گئے ہو. مٹی ڈالتے وقت بھی ثواب کمانا ہے لوگوں کو. 2 کوڑی کے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہر جگہ ثواب ہی ملتا ہے ان کو. فیہا نعیدکم ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ بول دیے کچھ لوگ کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. یہ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، لوگوں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور تم کو اسی مٹی میں ملا دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں. اللہ کے ڈائلاگس کو کبھی غور کیے؟ کیسے جلالی ڈائلاگس ہے، اور اس کو آپ نے ثواب کا سامان بنا لیا. یہ آیتیں پڑھ کے مٹی ڈالنا خبر میں مردے کے اوپر، یہ بولا گیا ان لوگوں کو ثواب ملتا. آیتہ منترا ان کے، ہر جگہ ثوابہ ملتے رہتے ان کو، سمجھنا کچھ نہیں ہے. کیسے جلالی الفاظ ہیں اللہ کے. منہا خلقناکم، اسی مٹی کی اصل ہے تمہاری، اسی سے پیدا کرے ہم تم کو. فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ملا دیں گے ہم تم کو.
وہ سلیم خان اور جاوید مل کے ڈائلاگ لکھتے تھے فلموں کے، یاد ہے؟ مٹی میں ملا دوں گا، تیری اوقات نہیں کسی کو مٹی میں ملا دے، وہ تو اللہ ہے جو مٹی میں ملاتا ہے سارے جہاں کو، وہ رب اعلیٰ و عظیم ہے جو مٹی میں ملا دیتا ہے ہر ایک کو۔ تو اللہ نے اسی کی بات قرآن مقدس میں بیان فرمائی، منہا خلقناکم، اسی سے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اسی میں تم کو ملا دیں گے، اسی مٹی میں، اسی میں تم کو ڈھوس دیں گے لا کر کے، پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی مٹی میں سے دوبارہ تم کو کھڑے کریں گے، نکالیں گے دوسری بار حساب لینے کے لیے، یہ تمہاری اصلیت ہے۔ تو آگئے خبر میں حل من مزید، حل من مزید، اور دنیا بولتے بولتے الہاکم التکاثر، دنیا تم کو غارت کر دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ خبروں میں آگئے اب تم، کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھا نہیں کیے، اب تم کو معلوم ہوگا، اللہ فرما اب معلوم ہوگا تم کو بہت جلد۔ تمہارے جو دفن کرنے والے منہوں پہ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے پلٹ کے، تھوڑے سے مٹی کھینچ دیں گے، پانی انہیں چھڑک دیں گے، کھڑے رہ کے کچھ منتری دعائیں پڑھ دیں گے تمہارے اوپر، پلٹ کے نکل جائیں گے، پھر جو اتریں گے منکر اور نکیر، تمہاری ابتدا ہو گئی سمجھ لو شامت کی وہاں سے۔ تو وہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھا نہیں کیے، اب معلوم ہوگا تم کو، شروعات ہو گئی ہے تمہارے معلومات کی اب یہاں سے، تم کیا گل کھلا کے آئے، کتنے پانی میں تھے، اب دیکھو یہاں سے تم۔ ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ اللہ فرما رہے ثم، پھر ہرگز اچھا نہیں کیا، پھر تم کو معلوم ہوگا، یعنی معلوم ہوگا، پھر معلوم ہوگا، پھر معلوم ہوگا، پھر معلوم ہوگا، بھگتو اب یہاں سے تم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلا لو تعلمون علم الیقین کہہ رہے ہیں، کاش تمہیں علم دنیا میں جو تھا اس پر تم یقینی علم کو جان لیتے، اس علم اپنے اس ایمان میں یقینی ایمان پیدا کرتے، علم یقین پیدا کرتے۔ علم یقین کیا ہے؟ جیسے صحابہ میں رسول اللہ نے پیدا کیا تھا علم یقین، صحابہ میں بھائی عجیب حال تھا ان لوگوں کا، معلوم ہے ان کو اتنا یقین ہو گیا تھا جہنم کا، لوہار کی بھٹی میں لوہار اپنا کام کرنے کے لیے لوہا گرم کر رہا ہے، گھنوں سے مارنا ہے اس کو دیکھے تو چیخ مار کے گر کے بے ہوش ہو جا رہے ہیں، اس کی بھٹی کی آگ دیکھ کے چیخ مار کے گر کے بے ہوش ہو جا رہے ہیں، پانی انہیں چھڑک کے اٹھا کے بٹھا کے پوچھ رہے تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو کہہ رہے جہنم یاد آ گئی، اللہ کی جہنم یاد آ رہی ہے دیکھ کر کے، اتنا یقین کامل تھا، سامنے دیکھتے تھے جہنم کو، جنت سامنے دکھتی تھی ان کو، جنت اور جہنم کو سامنے مشاہدے کی طرح، علم یقین سے، حالانکہ تھے غیب ہے جنت بھی جہنم بھی، لیکن علم یقین کا یہ حال تھا، یہ سامنے محسوس کرتے تھے جنت اور جہنم کو۔ تو اللہ نے اس کی بات کی، کاش تم کو علم یقین ہوتا، یہاں آنا ہے میرے پاس، حساب دینا ہے، عذاب بھگتنے ہیں، عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، اس کا یقین تم کو اس قدر ہوتا مضبوط کہ تم بچ جاتے، مگر ایسا تھا نہیں تمہارا معاملہ ایسا تھوڑا ہی تھا، تم تو اسلام کو بھی اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرتے تھے، بڑے بڑے مدرسے بنانا ہے، مدرسوں کے نام پہ چندے بٹور کے لانا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں پھرنا ہے وہ چندے کے ذریعے سے، بڑی بڑی حویلیاں بنانی ہے آپ کو، آپ تو اسلام کو بھی بیچ کے کھاتے تھے، قرآن کو بھی بیچ کے کھاتے تھے، دین بھی بیچ کے کھاتے تھے، تم کو تو علم یقین تھا ہی نہیں، اور تم ہی پڑھاتے تھے پھر علم کی باتیں بھی، ایمان کی باتیں پڑھاتے تھے، علم کی باتیں پڑھاتے تھے، لیکن پڑھانا تمہارا کام تھا، علم یقین تم کو ہی نہیں تھا، تم کو خود کو علم یقین نہیں تھا، اگر ہوتا تو تمہاری یہ گت نہیں ہوتی، اگر علم یقین ہوتا آج کے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کی جو گت آج ہے یہ گت نہیں ہوتی، اگر علم یقین ہوتا تو شادیوں میں آپ باجے بجا کے بینڈ باجوں پر پٹاخوں پر نہیں ناچتے،
علم یقین ہوتا تو آپ عیاشیاں نہیں کرتے، حرام خوریاں نہیں کرتے. علم یقین ہوتا تو آپ فلم فیسٹیولز نہیں کرتے اپنے ملکوں میں دوسرے ملک کے لوگ مر رہے ہیں تو. علم یقین نہیں ہے آپ کے پاس. اگرچہ کہ باتیں بہت بڑی بڑی ہیں آپ کے پاس، آپ اسلام کے رکھوالے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اسلام کے ٹھیکیدار سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. لوگ بول رہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس وقت ایک ہی تو جگہ نافذ ہے، ان کے خلاف بھی کیوں بول رہے ہو؟ گدھو، ہم خلاف کسی کے بھی نہیں بول رہے ہیں. یہ گدھا پن چھوڑ دو ہم کو سننے والے. ہم گزارش کر رہے ہیں ہم کو سننے والوں سے، اللہ کے واسطے یہ گدھے مت بنو. ہم کسی کے مخالفت میں، دشمنی میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں. ہم تم کو صرف احساس دلا رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. ہم صرف اس ممبر سے جو آقا محمد رسول اللہ کا ممبر ہے، یہاں سے جو اللہ نے کہا منکر کو منکر اور معروف کو معروف بولنے کے لیے یہ ممبر ہے، تو ہم منکر کو منکر بول رہے ہیں اس ممبر سے، اور ہم معروف کو معروف بتا رہے ہیں. جو کہ کام ہم کو کرنا ہے اس ممبر پہ آنے کے بعد، وفاداری یہی ہے اللہ اس کے رسول کی. اللہ کے غلاموں کا کام یہ ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. ہم اگر برائی کو چھپا دیں اور برائی کو دیکھ کر کے منہ بند رکھیں تو گونگے شیاطین بن جائیں گے. جو رسول اللہ نے کہا اپنے صحیح حدیث شریف کے اندر، جو منکر کو چھپاتے ہیں اور منکر کو بیان نہیں کرتے، معروف کو معلوم رکھ کر کے معروف کو بیان نہیں کرتے، وہ گونگے شیطان ہے. برائی کو برائی نہیں بولیں گے؟ کیا آپ کے ناچنے گانے کی بھی تائید کر دیں گے اچھا ہو رہا ہے؟ آپ کے فلم فیسٹیولز کو بھی دیکھ کر کے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے تم اچھا کر رہے ہو؟ تم کو اصلاح کی دعوت بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو یہ اللہ کی نافرمانیاں، توبہ کرو، تو تم کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہے توبہ کرو بھی نہیں بولنا کوئی آپ کو. ہوا آپ کا کمال ہے آپ کا. تو پھر انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے امر کے آنے کا انتظار ہی کرو. تم فیصلے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے تمہارے لیے بھی آسمان سے، انتظار کرو. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو آج سمجھائی ہے، یاد رکھو. اللہ نے پھر سورہ تکاثر میں بھی فرما دیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم دیکھو گے، البتہ ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ایک تو کہا قبر میں جہنم دکھائی جائے گی تم کو، البتہ تم ضرور جہنم دیکھو گے قبر میں. لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم حشر کے دن تو یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن وہ جہنم کھینچ کے لائی جائے گی حشر کے دن. صحابی فرماتے ہیں، راوی، جہنم کیسے کھینچ کے لائی جاتی ہے جانتے ہیں؟ غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 لگامیں ہیں اس کی، اور اس کی ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے. اور جانتے ہیں فرشتوں کی حیت کا کیا حال ہے؟ فرشتہ پر پھیلائے تو مشرق سے مغرب بھر لیتا ہے، اور زمین پہ کھڑے ہو جائے تو آسمان بھر لیتا ہے. ایک ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچ کے لائیں گے. 70,000 اس کی لگامیں ہیں، وہ لائی جائے گی کھینچ کر کے. وہ چیخ رہی ہوگی، دہاڑے مار رہی ہوگی. اس کے چیخ اور اس کے دہاڑنے سے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے ہیبت سے، اس کی آوازوں سے. اور اس کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا جہنم کی، وہ لائی جائے گی، وہ چیخ رہی ہوگی.
شہیقاً وہی تفور، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، ایسے کہ پھٹنے کو ہوگی، اب پھٹنے کو ایسے دہاڑ رہی ہوگی کہ اب پھٹے گی۔ اس کو دیکھ کر کے ہی لوگ ہیبت میں نشے کی طرح گرنے لگیں گے ہیبت سے، حمل والیوں کے حمل گر جاتے جائیں گے ہیبت سے۔ وہ اتنی بھیانک جہنم ہوگی، وہ لائی جائے گی کھینچ کر کے، تم اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھو گے اس کو۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن، یعنی خوف کا یہ عالم ہوگا۔ رسول اللہ نے مثالیں دی اس کی، ہنسنا بولنا چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں، خوف زدہ بوڑھوں کی طرح سے لرز رہے ہوں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بندر بھپکیاں ہیں قرآن کے؟ یہ سب کچھ ریئل ہوگا، حقیقت میں ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن کیا ہوگا؟ تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ایک ایک پائی کا حساب اللہ لے گا، ایک ایک پائی کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوپر سے جا رہا ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر نکل گئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ صدیق اکبر باہر آئے چلچلاتی ہوئی وہی دھوپ میں، رسول اللہ کو دیکھے تو رسول اللہ کے قریب آئے، سلام عرض کرے۔ رسول اللہ سمجھ گئے، پھر پوچھے ابو بکر اتنی دھوپ میں باہر کیوں نکلا؟ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو باہر لانے پر مجبور کیا، آنے پر، مجھے بھی اسی چیز نے، یعنی بھوک نے۔ کھانے کے لیے فاقے ہوتے تھے، کھانے نہیں ہوتے تھے گھروں میں۔ رسول اللہ کے صحابہ کے بھائی 3 تگاری فل کھا رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے بہت کھا رہے ہیں، اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے بتاتے ہوئے لوگوں کو۔ بیٹھ گئے دونوں، اتنے میں عمر نظر آ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا دیکھ ابو بکر اسی چیز نے اس کو بھی باہر لایا ہے۔ قریب آئے عمر دونوں کو دیکھ کر کے، کہتے ہیں کیوں آیا عمر؟ تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹھ جا عمر۔ رسول اللہ نے بٹھا لیا بازو میں، کہا اللہ کچھ انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں بھائیوں کو بھوکے دیکھے، دونوں امتیوں کو، تب رسول اللہ تو ویسے ہی خود فرمائیں 100 میں وصال جو لوگ رکھتے تھے لگاتار روزے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ لگاتار روزے نہیں رکھنا بغیر افطار کے، میری بات اور ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں تو کھلاتا پلاتا ہے مجھے۔ کئی دن تک فاقے کرنے کی طاقت رسول اللہ میں تھی اللہ کی دی ہوئی، مگر جب 2 صحابہ کو دیکھے بھوکے ہیں تو دونوں کا ہاتھ پکڑ کے بولے چلو میرے ساتھ۔ تو ایک صحابی کے گھر لے گئے، ابو الحیشم کہا جاتا تھا ان کو، وہ باغیچہ تھا ان کا، ان کے گھر پہ گئے، دستک دیے، سلام۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کسی کے گھر پہ جاتے تو سلام 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم گھر والوں کو۔ جواب نہیں آتا تو حضور پلٹ جاتے تھے، پھر 4تھی مرتبہ دستک نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے تھے۔ جواب نہیں آیا، 3 مرتبہ کے سلام ہو گیا۔ رسول اللہ پلٹ کے جانے کو تیار ہوئے، پلٹ رہے تھے کہ دروازہ کھلا، خاتون سامنے آئی، عورت کھڑی ہو گئی اور کہتی وعلیکم السلام، اور پھر خود ہی کہتی اللہ کے رسول میں نے جان بوجھ کر کے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے اندر لالچ پیدا ہو گئی، رسول اللہ کی میں آپ کو پہچان گئی، رسول اللہ سلام کر رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں کسی بھی دروازے پر، میں ایک سلام میں دروازہ کھول دیتی تو 2 سلاموں سے آپ کے محروم ہو جاتی، میں چاہتی تھی کہ آپ کے زبان سے 3 سلامتی میرے گھر پہ اترے، اس نے نہیں کھولی۔ رسول اللہ خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے اچھا ہی کریے، سلامتی تو لے لی اسی طرح سے۔ اب وہ اندر بلائے، ان کے لیے تو عید کا دن ہو گیا، رسول اللہ ان کے گھر آئے، رسول اللہ نے پوچھا کہاں ہے تمہارے شوہر ابو الحیشم؟ تو کہتے پانی لینے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، آپ تشریف فرما ہو جائیے۔ صاف کپڑے وپڑے بچھا کر کے بٹھا دی۔ اتنے میں ابو الحیشم آئے تو خوشی سے اچھل پڑے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو تو عید ہو گئی ان کی، اب وہ خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے ان کے۔ رسول اللہ میرے گھر، فوراً پانی کا مشقصہ سامنے لا کے رکھ دیا رسول اللہ کو، اور جھاڑ پر چڑھ گئے۔
ادرے گدرے پکے کھجور سب قسم کے لاگے توڑ کے لاگے گوشے رکھ دیے رسول اللہ کے سامنے. رسول اللہ جو چاہتے تناول کیجئے. دوڑے بکریوں کی طرف. رسول اللہ سمجھ گئے یہ دوڑ کے بھاگ رہا ہے دیوانے کی طرح بکری ذبح کر دے گا. بکریوں کے پاس بھاگ رہے. تو رسول اللہ نے پکار کے کہا کسی بچے والی ماں کو ذبح نہیں کرنا, حاملہ بکری کو ذبح نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے اللہ کے رسول. ایک بنجوٹی بکری لائے پکڑ کر کے, جس کو بچے نہیں تھے, دودھ نہیں آتا تھا, پکڑ کے لائے, اس کو ذبح کر دیے. بہترین گوشت پکایا گیا, لا کر کے رکھے. ابو بکر, حضرت عمر, ابو الہیثم, ام الہیثم دسترخوان پر سب بیٹھے ہوئے, سب کھانا وانا کھا لیے. اللہ کے رسول نے یہ آیت کی تلاوت کی سورہ تکاثر میں سے, سمجھ رہے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو, یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے سوال ہوگا حشر کے دن. یہ جو کھجور خوشے کھا رہے ہو, ٹھنڈا پانی پی رہے ہو, یہ جو گوشت کھائے ہو, اس کا حساب دینا پڑے گا. حضرت عمر رونے لگ گئے دہاڑے مار کے, اٹھے کھڑے ہوئے, کھجوروں کا خوشہ اٹھا کے پٹک دیے. پٹک کے کہتے ہیں فاخے کرتے ہیں, کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے. آج دونی والے پیٹ بھر مل گیا. رسول اللہ, اللہ اس کا بھی حساب پوچھے گا. تب رسول اللہ کہتے ہیں عمر اگرچہ کہ تو کھجور پٹک رہا ہے, پٹک لے, یہ حقیقت ہے, جواب تو بہرحال دینا ہے, سوال تو بہرحال ہوگا. یہ وجہ تھی کہ وہ صحابہ رسول اللہ کے پوری رات رو کے گزارتے تھے, حساب تو بہرحال دینا ہے. اسی لیے ابو بکر تن کا ہاتھ میں رکھ کے کہتے تھے کاش ابو بکر ایک تن کا ہوتا. عمر کہتے تھے کہ کاش عمر ایک درخت ہوتا, لوگ کاٹ کے لکڑیوں کو جلا کے اپنے استعمال میں لے لیتے. جس طرح وہ جھاڑ جل کے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا, عمر بھی ایسے ہی جھاڑ کی طرح ختم ہو جاتا. کیسے مقابلہ کروں رب سے؟ وہ خوف دن رات ستاتا تھا صحابہ کرام کو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. عجیب تصور ہے, عجیب بے فکری ہے آپ کے اور میرے اندر. کرو, ناچو, کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کا بگڑنے والا نہیں ہے. اللہ بے نیاز کائنات کا بے نیاز پروردگار ہے. آپ کا نقصان ہوگا, آپ کا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. سوچ کے جاؤ, اٹھ کے کیا کرنا ہے, سوچ کے جاؤ بھائی, کیا کرنا. ہر فرد سوچ کے جائے کیا کرنا ہے. خبر میں تو بہرحال جانا ہے, مٹی تو بہرحال ہمارے لوگ ہمارے منہوں پر ڈال کے جائیں گے. کوئی ایسا نہیں جس کو نہیں گاڑا گیا. اچھا نہیں گاڑتے, فیشن بنا لیا, آج کل ایک نیا فیشن نکل گیا, نہیں گاڑتے. کیا کرتے نہیں گاڑ کے؟ ممی بنا کے رکھ لیتے کپڑا لپٹ کے. تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ برزخ, زمین کے اندر کی چیز کو برزخ بولا جاتا ہے. برزخ ایک ایسا عالم ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. پہلی چیز, برزخ کے بارے میں لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے. لوگ یہ سمجھنا کہ برزخ صرف خبر میں گاڑنے کے بعد ہی خبر کو ہی برزخ بولا جاتا ہے. خبر زمین کے اندر ہی نہیں ہوتی ہے. خبر وہ کپڑا جس میں تم لپٹ رہے ہو وہ بھی تمہاری خبر ہو سکتی ہے. تم زمین پر ہی پڑے رہو وہی تمہاری خبر ہے. تمہاری ہڈیاں جہاں پڑی ہے وہی تمہاری خبر, وہی برزخ ہے. اور اللہ قادر مطلق ہے برزخ میں تم کو جزا و سزا دینے پر. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں, زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, ہماری وفات ہو ایمان پر ہو.